جنت ایک ایسا مکان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار قرآن میں تذکرہ کیا، بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ مومنوں کو اور نیک کام کرنے والوں کو اس جنت کی بشارت دیجیے کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وہ جنت آخر ہے کیسی؟ احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پہ اسے بیان فرمایا۔ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ اس کے بارے میں خود اللہ رب العالمین کا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے اتنی خوبصورت جنت بنائی ہے کہ نہ آج تک کسی آنکھ نے اسے دیکھا، نہ کبھی کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ یعنی ہم انسان یا تو چیزیں آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ چیز ہمارے سامنے ہے، یا پھر ہم کسی چیز کو اگر دیکھا نہیں ہوتا تو بس خیال ہی خیال میں اس کی تصویر بنا لیتے ہیں کہ ہاں شاید وہ ایسی دکھتی ہوگی۔ لیکن جنت ایسا مقام ہے کہ جسے ہم نے آج تک آنکھوں سے نہیں دیکھا اور نہ ہی خیال میں ہم اس کی تصویر بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ہر شے سے الگ بنایا، کیونکہ ہم انسان اس دنیا کو دیکھتے ہیں اور اس دنیا کے ذریعے ہی اپنے دماغ میں کوئی نہ کوئی خیال بناتے ہیں۔ جنت اس دنیا سے بہت ہی ماورا ہے۔ حدیث پاک میں کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہے وہ بھی دنیا اور دنیا کی تمام خوبصورت چیزوں سے زیادہ خوبصورت ہے، ان سب سے بہتر ہے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے، حدیث پاک میں ہے کہ قیامت والے دن جب جنت کا گیٹ کھولا جائے گا، اس سے اتنی زبردست خوشبو نکلے گی کہ وہ خوشبو 500 سال کی مسافت تک جائے گی۔ جنت میں جو لوگ جائیں گے اتنی کثرت سے جائیں گے، حدیث پاک میں کہ جنت کے جو دونوں دروازوں کے کنارے ہوں گے وہ ان سے جنبش کرنے لگیں گے، ہلنے لگیں گے، اتنی کثرت کے ساتھ لوگ جائیں گے۔ حالانکہ جنت اتنی بڑی ہے، قرآن فرماتا ہے عرضھا کعرض السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان کی جتنی چوڑائی ہے، یہ ساتوں آسمانوں کو اس طرح چوڑائی میں بچھا دیا جائے اور ساتوں زمینیں انہیں اس طرح چوڑائی میں بچھا دیا جائے تو ان سب کے لیے جنت کافی ہو جائے گی۔ جنت کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے، یہ چوڑائی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ 100 درجے ہوں گے، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا کہ 100 سال کی مسافت کا۔ جنت ایسی خوبصورت ہے کہ وہاں کا جو فرش ہے یہ دنیا کے فرش جیسا نہیں ہے، جس کے اندر مٹی بھی ہے، کیچڑ بھی ہے، گارا بھی ہے، بو بھی ہے، بلکہ وہاں کا فرش مشک و عنبر و زعفران کا بنا ہوا ہے۔ یہاں دنیا میں جو زمین میں ہم گھر بناتے ہیں، مکانات بناتے ہیں، تو اس میں ہم مٹی کی اینٹیں استعمال کرتے ہیں، آگ پر پکی اینٹیں استعمال کرتے ہیں، کچی اینٹیں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جنت کی جو اینٹیں ہوں گی وہ سونے چاندی کی بنی ہوئی ہوں گی، سونے چاندی کی اینٹیں ہوں گی۔ اور مشک اور گارا، دنیا میں سیمنٹ استعمال کیا جاتا ہے نا دیواروں کو مضبوط کرنے کے لیے، جنت کے اندر اینٹوں کے ساتھ جو گارا استعمال کیا جائے گا وہ مشک و عنبر کا گارا ہے۔ جنت میں جنتی کو جو لباس پہننے کو دیا جائے گا، اگر دنیا میں اسے لایا جائے تو کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اسے دیکھ ہی سکے، پہننا تو بہت دور کی بات ہے، اسے دیکھنے کی طاقت بھی کسی کے اندر نہیں ہے۔ اتنی زیادہ اس کے اندر سے خوشبو اور روشنی نکلے گی، اتنی مثال دی جاتی ہے کہ اگر سورج کو اس کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، اتنی روشنی اس کے اندر سے نکلے گی۔ جنتی جو عورت ہوگی یعنی حور ہوگی وہ 70 جوڑے پہنے گی، 70 لباس پہنے گی۔ اس کے باوجود بھی اس کی خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا کہ 70 لباس پہننے کے باوجود بھی اس کا بدن اس طرح چمک رہا ہوگا جس طرح کانچ کے بوتل کے اندر شربت چمک رہا ہوتا ہے، اس طرح سے اس کا بدن چمک رہا ہوگا۔ جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے جو نعمت عطا فرمائے گا، اتنا بڑا دسترخوان جنتی کے آگے لگایا جائے گا جہاں تک انسان کی نظر کام کرتی ہے۔ انسانوں کی آنکھوں میں اللہ نے اتنا نور بھرا ہے کہ ایک ہی بار اٹھائیں تو آسمانوں تک پہنچ جائے، تو اتنی دور تک ہماری نظر کام کرتی ہے۔ اتنے بڑے دسترخوان جنتی کے آگے لگائے جائیں گے اور وہ سارا کا سارا کھانا یہی کھائے گا، اور اللہ تعالیٰ جنتی کو اتنی کھانے کی طاقت بھی دے گا، 100 دنیا کے پہلوانوں کے برابر اسے کھانے کی طاقت دی جائے گی، پینے کی طاقت دی جائے گی، لباس پہننے کی طاقت دی جائے گی، ہر چیز کی طاقت دی جائے گی، جمع کرنے کی طاقت دی جائے گی۔ تو جنتی کے آگے اتنا بڑا دسترخوان لگایا جائے گا اور اس میں ہر قسم کے کھانے ہوں گے۔ کچھ کھانے وہ ہوں گے کہ جن کی شکل و صورت دنیا کے کھانوں سے ملتی جلتی ہوگی، کیونکہ اگر انسان کی ایک کیفیت ہے، کوئی ایسی چیز اچانک سے سامنے آ جائے کہ جس کو اس نے کبھی دیکھا نہ ہو، جس کو وہ پہچانتا نہ ہو، جس سے مانوس نہ ہو، تو اس کے اندر ایک وحشت سی آنے لگتی ہے، کچھ گھبراہٹ سی آتی ہے کہ پتہ نہیں کیسا ذائقہ ہوگا، کھانے کے بعد کیا ہوگا، پیٹ خراب نہ ہو جائے۔ تو کچھ کھانے شروع میں وہ دیے جائیں گے کہ جو دنیا کی شکل و صورت سے ملتے جلتے ہوں گے، وہ کہیں گے اتو بھی متشابہہ، یہ تو دنیا کے ملتے جلتے کھانے ہیں۔ لیکن جب کھانے کے بعد مانوس ہو جائیں گے تو پھر ایسی نعمتیں دی جائیں گی کہ جن کی دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ملا کرتی، نہ ان کی رنگ و صورت یہاں پر ہے، نہ شکل و صورت یہاں پر ہے، نہ وہ ذائقہ یہاں پر ہے۔ اور ایک نوالا جو جنتی کھائے گا، اس ایک نوالے کے اندر 70 ذائقے ہوں گے، ہر ذائقہ دوسرے سے ممتاز ہوگا۔ تخت لایا جائے گا کہ جو ہوا میں اڑتا ہوگا، جنتی جہاں جانے کی خواہش کرے گا وہ اسے ہوا میں لے کر جائے گا۔ انسان اگر کچھ کھانے پینے کی تمنا کرے گا، فوراً جیسے ہی اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا وہ چیز سامنے موجود ہو جائے گی۔ ایک نارمل جنتی کو جنت کے اندر یہ سہولیات دی جائیں گی کہ اس کے سرہانے ہر وقت 10,000 خادم کھڑے ہوں گے، تو اس کے آرڈرز کی تعمیل کے لیے اس وقت موجود ہوں گے، جو وہ کہے گا وہ اسے حاصل ہو جائے گی۔ جنت میں جنتیوں کے چہرے اتنے روشن ہوں گے کہ سورج چاند کی روشنیاں بھی ان کے آگے ختم ہو جائیں گی۔ جنت میں جنتیوں کو ہفتے میں ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اس سے بڑی نعمت جنتیوں کو جنت میں کوئی حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وہ جنت دیکھنا نصیب فرمائے۔